نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت اور شوق کے ساتھ الصلاة والسلام علیک سیدی الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں اس کوچے کو میں جنت کی گلی لکھتا رہا حسنین کو پھول داد دینے والوں کے لیے میں ایک نکتے کی بات بتا دوں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے کے بعد خاموش ہو جانے کی کوئی روایت بھی نہیں ہے علماء کرام کا جتنا جمع غفیر ہے میں تو نام سن کے پرنم ہو رہا تھا حقیقت ہے قبلہ شاہ صاحب اتنے علماء کرام کی موجودگی میں میرے جیسے ادنا سے طالب علم کا بس اتنا ہے کہ پیچھے کوئی علی ہے کسی کے پیچھے دیکھو تو مہر علی ہے کسی کے پیچھے دیکھو تو جماعت علی ہے کسی کے پیچھے دیکھو تو داتا علی ہے کسی کے پیچھے دیکھو تو غوث جلی ہے کہیں اولاد علی ہے خود مولا علی ہے صرف بات اتنی ہے تو میں علماء کرام کی موجودگی میں بڑا پریشان ہو رہا تھا گھبرا رہا تھا اس لیے آپ کو بلا رہا تھا کہ چلو کچھ حوصلہ تو ہو جائے گا نا ٹھیک ہے جی تو چلیں میرے بھائی شعر میں تب پورا کروں گا چونکہ میں شعر کے بعد چیک بھی کرتا ہوں کھوٹے اور کھرے کی پہچان کیے بغیر میں خطاب نہیں کیا کرتا چونکہ مردوں کو میں خطاب نہیں کرتا اور منافق میری محفل کا منافق میری محفل کا سامع نہیں ہوتا دو ہی چیزیں ہیں مردوں سے میں خطاب نہیں کرتا اور منافق میری مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا اور وہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا پرکھنے کے بغیر میں گفتگو نہیں کیا کرتا حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں اس کوچے کو میں جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں چوما ہے فرشتوں نے اسی ہاتھ کو حاکم چوما ہے فرشتوں نے اسی ہاتھ کو حاکم جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں. نعرہ حیدری.
اب جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد خاموش ہوگا پن پن کا غدار ہے، جو 5 مرتبہ کہے گا اہل بیت کا وفادار ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہو، اجرکم عند اللہ۔ میں اب چیک کرنے جا رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخاطب کا صیغہ بھی ہے، غائب کا صیغہ بھی ہے۔ اب علماء کرام کی موجودگی میں اس کا خیال تو رکھنا ہے نا، جمع متکلم ہے کہ واحد متکلم ہے، حضور یہ تمام چیزیں ہیں نا، ان کا خیال کرنا پڑے گا مجھے کہ میں صرفی نحوی اعتبار سے کہیں کوئی غلطی یا خطا نہ کر بیٹھوں۔ خطا ہو گئی تو پھر سمجھا جائے گا یار یہ مقرر ہے، یعنی یہ نشر مقرر ہے یہ بھی نہیں پتا چلے گا، اور کاف دو نقطیہ مقرر ہے یہ بھی نہیں پتا چلے گا، اور یہ کاف کتاب والا مقرر ہے یہ کوئی پتہ نہیں چلنا، تکرار والا ہے تقریر والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب سمجھ میں نہیں آئے گا تو مخاطب کے صیغے بھی ہیں، غائب کا صیغہ بھی ہے۔ فرمایا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ ترجمہ میں ہمیشہ اپنے انداز میں کیا کرتا ہوں، سمجھ آپ کو آ گئی ہے؟ سمجھ آپ کو آ گئی ہے؟ صرف ترجمہ اپنے انداز میں کرتا ہوں کہ میرے آقا 1500 سال پہلے ہمیں کسوٹی دے گئے، سونار کے پاس سونا فروخت کرنے کے لیے گیا، اس نے کہا تجھ پر اعتبار ہے، بڑی تیری تقاریر سنی، لیکن اس نامراد سونے پر اعتبار نہیں ہے، یہ کھرا بھی ہو سکتا ہے کھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کھوٹے اور کھرے میں تو کیسے پہچان کرے گا؟ اس نے دراز کھولا، ایک پتھر نکالا، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ کسوٹی ہے۔ میں نے کہا اچھا تیرے پاس یہ کسوٹی ہے، کیا کرے گا؟ کہنے لگا رگڑوں گا۔ تھوڑا سا رگڑا دینا ہے میں نے، اور ابھی پتا چل جائے گا کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے۔ بس رگڑوں گا، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی۔ اس نے رگڑا، کھوٹے اور کھرے کی پہچان کر کے بتا دیا۔ کہنے لگا پیرزادہ جیسے تو کھرا، تیرا عقیدہ کھرا، تیرا مسلک کھرا، تیرے پاس جو سونا ہے وہ بھی کھرا، پورا 22 کیرٹ ہے، کوئی کم نہیں ہے، لہذا یہ بھی کھرا، قیمت اب پوری لگے گی۔ تو اب اپنے انداز میں کسوٹی میرے آقا 1500 سال پہلے ہمیں عطا کر گئے، لیکن ہم نے اس کا استعمال نہ کیا، دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی، اور اغیار کے دامن میں ہم نے اس ذکر کو پھینک دیا۔ انہوں نے آج اپنا تعارف ذکر اہل بیت رسول سے بنوا لیا، لیکن ان کا تعارف اصل یہ تھا قل یا ایھا الکافرون۔ جو ان کا تعارف تھا ہمارے کان میں پھونکے مار کر منع کیا گیا کہ وہ ہمارے مجلس میں آ جاتے ہیں، ہم ان کی مجلس میں چلے جاتے ہیں، لہذا پیرزادہ صاحب، علماء کرام، آپ ذرا نہ ہمارے ماحول کو خراب نہ کیجیے گا، کسی کو کافر نہ کہنا۔ ارے کافر کہنا اور کہلوانا ذرا غور تو کر، کہلوانا سنت خدا ہے، کہنا سنت مصطفیٰ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کو یا تو نکال دو تو یا ہمیں کہنے دیا کرو تاکہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو ہم نے کافر کہہ کر تعارف کروانا تھا، آج وہ ذکر زہرا سے اپنا تعارف کروا رہا ہے، آج وہ ذکر علی المرتضیٰ سے اپنا تعارف کروا رہا ہے، آج وہ ذکر امام حسین سے اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ بغض اس کے دل میں پھر بھی امام حسن کے لیے موجود ہے۔ محبان اہل بیت کا اپنے آپ کو کہلواتے پھرتے ہیں، کبھی امام حسن کا ذکر ان کی زبان سے ہم نے نہیں سنا، کبھی ان کے لیے ایک اچھا لفظ بھی سننے کو نہیں ملتا ہے۔ لیکن آؤ میرے بھائیو، اب میں ترجمہ پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، رسول کائنات ہمیں کسوٹی دے گئے، ہم نے اس کا استعمال نہ کیا، اب استعمال شروع ہو گیا ہے۔ جب سے استعمال شروع، تب سے حق چار یار کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ جب سے اس کسوٹی کا استعمال شروع ہوا ہے، حق چار یار کے نقیب محفل جو ہیں انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں، ورنہ اس سے پہلے حق چار یار کا نعرہ نہیں تھا۔ علماء کرام کو محافل میلاد میں، محافل کسی بھی محفل میں، نعت میں
وہاں پر انوائٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا، نہ زیر صدارت رکھا جاتا تھا، نہ زیر قیادت رکھا جاتا تھا، نہ زیر سیادت کوئی کسی قسم کا علماء کرام کا سایہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ وجہ یہ کہ انہوں نے چاہا کہ رافضیت بھی ان کے اندر داخل کر دی جائے، خارجیت بھی ان کے اندر داخل کر دی جائے۔ آج اگر کوئی سنی آل رسول کا ذکر کر رہا ہو تو کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ ابلک رنگ کا کوا کہیں کہیں کر رہا ہے۔ ارے نہیں، خارجیت اور رافضیت پر پیرزادہ پہلے لعنت بھیجتا ہے، پھر ذکر آل رسول شروع کیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت۔ کسوٹی میرے ہاتھ میں آ گئی، علماء کرام آپ بھی اپنے ہاتھوں میں اس کسوٹی کو لے لو۔ اللہ کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں تمہاری محفل میں ہمیشہ کھرا ہی آئے گا، کھرا ہی آئے گا، کھوٹا تیری مجلس میں آ کر بیٹھ ہی نہیں سکے گا۔ رسول کائنات 1500 سال پہلے فرما گئے علی کا ذکر سن کر اگر طبیعت بگڑ جائے، 5 والی بات بھول نہ جانا، 5 والی بات بھول نہ جانا، جسے سبحان اللہ نہ آئے وہ امام احمد رضا خان کی سنت ادا کرتے ہوئے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، ارے واہ واہ بھی کہہ لو گے، جیسا ثواب اعلیٰ حضرت کو ملے گا ویسا ثواب تجھے۔ پانچ سے کم نہ ہو تب میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ اب سنو ذرا توجہ کے ساتھ، رسول کائنات 1500 سال پہلے کسوٹی دے گئے، فرمایا علی کا ذکر سن کر طبیعت بگڑ جائے، اچھا دوسرے انداز میں مجھے کہنے دو، ڈسپلے اڑ جائے، بیٹری ڈاؤن ہو جائے، ڈسپلے اڑ جائے، بیٹری ڈاؤن ہو جائے، چارجر تلاش کرتا پھرے، سمجھ لو منافق بیٹھا ہے۔ علی کا ذکر سن کر پرسکون ہو جائے، طبیعت مچل جائے، سمجھ لو مصطفیٰ کا عاشق بیٹھا ہے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آج جس نے بھی سبحان اللہ کہا، خدا کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں، ایک روایت ملتی ہے 90 نیکیوں کی، ایک روایت ملتی ہے کھجور کی درخت کی، اور ایک ہے سینچری مکمل کرنے والے کو خالق کائنات اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں پر عفو درگزر کا معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ آج حسین کے ذکر کی محفل میں جس نے سبحان اللہ کہہ لیا اور پنجتن پاک کو گواہ بنا لیا، جس نے اس گھرانے کو گواہ بنا لیا، یہ نیت رکھ، ایک مصطفیٰ کی بارگاہ میں، ایک علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں، ایک سبحان اللہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں، ایک سبحان اللہ امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں، ایک سبحان اللہ حسین شہید کربلا کی بارگاہ میں۔ یہ ہیں گھر والے، اب آجا گھر والوں پر، یہی 5 مرتبہ جو تم نے سبحان اللہ کہنی ہے، نیت ساتھ یہ کر، ایک سبحان اللہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، ایک سبحان اللہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں، ایک عمر فاروق کی بارگاہ میں، ایک ذی النورین کی بارگاہ میں، ایک علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں۔ گھر والے بھی خوش، گھر والے بھی خوش، جس پر یہ دونوں راضی ان پر خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، علی کا نام سن کر اگر طبیعت مچل جائے تو سمجھ لو مصطفیٰ کا عاشق بیٹھا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر، علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر۔ گر تو چاہے، سنی بریلوی سے مخاطب ہوں، گر تو چاہے کہ زمانے میں سرفرازی ہو، گر تو چاہے کہ زمانے میں سرفرازی ہو،
علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا اکرم رضا بغدادی صاحب. اور یہ ذکر صرف اللہ نے ہمارے حصے میں دیا. یہ یاد رکھنا. کچھ علماء کرام دوران واز یہ کہتے ہیں نا جب، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم بھی اہل بیت رسول کا ذکر کرتے ہیں. میں بھی والا نہیں ہوں، ہم ہی کرتے ہیں، ہم ہی کرتے ہیں. ہر شخص نہیں لائق کہ مداحی حیدر، ہر شخص نہیں لائق کہ مداحی حیدر. اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. ہر شخص نہیں لائے کہ مداحی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو. کیوں؟ ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، نسل کے حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا اکرم رضا بغدادی صاحب. فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی. عصا سمندر پر مار، دریا پر مار. بحر دونوں معنوں میں آتا ہے، لیکن دریا کا ہی لیتے ہیں چونکہ دریائے نیل تھا. کیا تھا؟ دریائے نیل تھا. اب دریائے نیل ہے. جب قریب پہنچے بنی اسرائیل کو لے کر، اس سے پہلے اللہ حکم دے چکا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. علماء کرام آیت سن کر ذرا توجہ چاہوں گا. یہاں میں اب واحد اور جمع کی بات کرنے جا رہا ہوں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. اگر علماء سمجھ گئے تو میں سبحان اللہ کا مستحق ہوں. اچھا، اگر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر جائیں تو بتائیے روحانی طور پر لے کر جاتے تو قتل ہونے سے کون بچا سکتا تھا؟ کسی نے ترجمہ یہاں پر نجدیت سے لے کر دیوبندیت تک، رافضیت سے لے کر چکڑالویت تک، کسی نے ترجمہ یہاں پر روحانی طور پر کر نہیں کیا. یہاں یہی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے گئے. ارے اکیلے موسیٰ 70,000 کو راتوں رات لے جائیں تو یہاں روحانی طور پر نہیں، جسمانی طور پر لے کر جا رہے ہیں. خود خدا ایک مصطفیٰ کو لے کر جائے تو روحانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. علماء کرام کے لیے نکتے ہیں. آج علماء کرام مجھے پتا ہے معراج بھی منائیں گے انشاءاللہ تعالی. معراج کی بات بھی مل گئی ہے آپ کو. ارے موسیٰ 70,000 کو لے کر جائے تو روحانی نہیں کہتے. اللہ ایک کو لے جائے تو روحانی یاد آ جاتا ہے. روحانی طور پر لے کر گیا، روحانی طور پر لے گیا ہے. ملا تجھے علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیات کو اتنا حسن و جمال عطا کیا ہے. جو حیا والی حسین و جمیل عورت ہوتی ہے نا، بدطینت نظر اٹھائے تو وہ پردہ کر لیا کرتی ہے. اور اگر کوئی انسان اس کی نظر میں حیا ہو تو وہ حجاب اٹھا کر کہتی ہے آج جتنا چاہے حسن و جمال کو دیکھ لے. یہ حیا کی بات ہے. جس کی نظر میں حیا ہو تو خدا نے اپنی کلام کی آیات کو اتنا حسن و جمال عطا کیا ہے. جب کوئی بدبخت دیکھتا ہے تو یہ اپنے راز چھپا لیتی ہے، یہ اپنے رازوں کو چھپا لیتی ہیں، یہ اپنے اسرار کو چھپا لیتی ہیں. اور جب کوئی خوش بخت دیکھتا ہے، کوئی سعید بخت دیکھتا ہے، جب کوئی سنی بریلوی دیکھتا ہے، کوئی عاشق رسول دیکھتا ہے تو یہ قرآن کی آیات پردے اٹھاتی چلی جاتی ہیں اور اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں. اب وہاں پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. کیوں؟ رکیں تو موت، پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں، آگے دریائے نیل اور اس کی موجیں.
آگے دریائے نیل اور اس کی موجیں، پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں، رکیں تو موت، گھسیں تو موت، گھسیں تو موت، رکیں تو موت، دونوں حالتوں میں موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ اب خالق کائنات نے یہاں پر پھر ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا تخف انک انت الاعلی۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں چلے گئے علماء کرام؟ لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ موت سے نہ ڈر، تجھے ہی عظمت عطا کروں گا۔ انک انت الاعلی، تمہیں ہی اعلیٰ کیا جائے گا، تمہیں ہی بلندیاں عطا کی جائیں گی۔ جو موت سے نہیں ڈرتا اسے بلندیاں، موت سے جو نہیں ڈرتا ہے اسے بلندی عطا کی جاتی ہے۔ جو موت سے ہی ڈرتا پھرتا ہے، جو موت سے ہی ڈرتا پھرتا ہے، ارے خدا کی قسم سے کہتا ہوں، موت تو آج تک اہل بیت رسول کے قدموں کے نشان کے تلاش کر رہی ہے کہ وہ گزرے کہاں سے۔ وہ تو آج تک تلاش کر رہی ہے، کیوں کہ وہ مرے ہوں تو موت تلاش کرے۔ کوئی ایک بھی مرا نہیں ہے، سب زندہ ہیں۔ اچھا یہ یہاں مجھے پھر نقطہ دے کر آگے چلنا پڑے گا، ارے جس کے نواسے زندہ ہوں، اچھا ان کا نانا مر کر مٹی میں کیسے مل گیا ہوگا، کیسے مر کر مٹی میں مل گیا؟ اور ابھی یہاں پھر آئے گا نقطے کی بات۔ اب خالق نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی۔ اب معلوم ہوا کہ ولی کی ایک شان یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے اپنی موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو موت کا خوف لاحق ہوا، اللہ نے فرمایا لا تخف۔ اچھا ٹھیک ہے مولا، نہیں ڈرتا، کیا کروں؟ فرمایا یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے کیا ہے؟ کہا عصا ہے۔ ہما تل کا بھی یمین کا یا موسیٰ، کیا ہے؟ عصا ہے، عصا ہے۔ ارے عصا رسول کے ہاتھ میں آئے، عصا رسول کے ہاتھ میں آئے، لکڑی کا مزاج بدل جاتا ہے، لکڑی کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اگر میں سورہ بقرہ میں لے جاؤں آپ کو تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ وہاں پر اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل نے جب پانی مانگا فرمایا یہی عصا ہے، اور مولوی صاحب اپنی مثل کہنے والے، عصا تیرے ہاتھ میں میں دیتا ہوں، لکڑی تیرے ہاتھ میں میں دیتا ہوں، پتھر پر مارنا تیرا کام ہے، اگر لکڑی ٹوٹ گئی تو رسول تیرے جیسا نہیں ہے، اگر لکڑی ٹوٹ گئی تو رسول تیرے جیسا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے رسول کا لکڑی کو ہاتھ لگ جائے، لکڑی کا مزاج بدل جاتا ہے، پتھر پر مارے تو 12 چشمے پانی کے نکل آتے ہیں۔ تو بتائیے مجھے، جب پانی کے چشمے نکل آئے، پانی کے اندر سے راستے 12 بن جائیں، 12 چشمے نکل آتے ہیں، 12 راستے بن جاتے ہیں، کسی نے اعتراض کیا یہ 12 کیوں ہے؟ تو میں نے کہا تو اعتراض ہی کرتا رہا، ہم 12 ملائیں گے انشاءاللہ، آنے والی ہے 12۔ اس کو 12 پر بڑا اعتراض ہے، ہم منانے والے ہیں نا 12۔ ایک یہ یکم والا تھا، ایک یہ 10 والا تھا، 12 والا ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، خدا کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں، یکم والا بکواس کر رہا تھا کہ ہمیں چھٹی دی جائے، یکم کو چھٹی دی جائے۔ ارے چھٹی کا تو مطالبہ وہ کرے جس کا مدرسہ کھلا ہے، تیرا تو پہلے ہی بند ہے، تیرا تو پہلے ہی بند ہے۔ ارے جب جس کا دارالعلوم دیوبند جس کا پہلے ہی بند، تو چھٹی تو وہ مانگے جس کا مدرسہ کھلا ہے۔ ارے تیرا تو پہلے ہی بند ہے، تجھے چھٹی کاہے کی چاہیے؟ چھٹی کاہے کی چاہیے تجھے؟ اور یہ جو 10 والا ہے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا رسول سے تعلق نہیں ہے۔ نہ میں حسین کو جانتا ہوں، نہ میں کسی فاروق اعظم کو جانتا ہوں۔ بڑے غور سے میرے فکرے کو سن لینا علماء کرام، پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں۔ جس کا رسول سے تعلق نہیں ہے، نہ میں کسی حسین کو جانتا ہوں، نہ میں کسی فاروق اعظم کو جانتا ہوں۔ آؤ حسینی اور فاروقی وہ ہے جو 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کا میلاد کا جشن منا رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت، حضرت علامہ مولانا اکرم رضا بغدادی صاحب، حضرت علامہ مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب، آپ کے انتخاب پر قربان جاؤں میں حضور۔ آج آپ نے جس ذکر کے لیے لوگوں کو منتخب کیا ہے، خدا کی قسم سے کہتا ہوں سننے والے
مجھ سے زیادہ افضل کام کر رہے ہیں، کیونکہ ذکر سنانا سنت صحابہ کرام ہے، سامنے بیٹھ کر سننا سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو میں پھر گردن پیش کرنے کو تیار ہوں۔ اب توجہ چاہوں گا میرے بھائیوں، جب چشمے 12 اور رستے 12، تو چشموں کا سوال کیا گیا۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے جب کتاب لکھی 100 سپرمین ان دا ورلڈ ان دا یونیورس، تو ان میں سے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، عبد المطلب کے پوتے، ہائے ہائے ہائے، فاطمہ کے بابا، حسین، حسن و حسین کے نانا، ان کا نام لکھا تو اسے ٹیلی فون کالز اور کئی لوگوں نے اپائنٹمنٹ لے کر اس کے ساتھ میٹنگز کرنا شروع کر دی۔ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کے رسول کو نمبر 1 دے دیا ہے، نہ عیسائیوں کو رسول کو تم نے نمبر پہلا دیا، نہ یہودیوں کے رسول کو تم نے پہلا نمبر دیا۔ دنیا میں یہی تو 2 ملک کے، پورے عالم اسلام کے، ارے ان کے جتنی 57 اسلامک کنٹریز ہیں، ان کی سٹیٹس کو ہم ہی تو چلا رہے ہیں، ہمارے فنڈ سے یہ چل رہے ہیں، IMF کے فنڈ سے یہ چل رہے ہیں، ارے ان کو چندے ہم دے چلائیں ہم، اور تو نام ان کے رسول کا نمبر 1 لکھے۔ تو نے عیسیٰ کا کیوں نہیں لکھا؟ تو نے موسیٰ کا کیوں نہیں لکھا؟ اس نے کہا پھر سن، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک چشمے سے جہاں پانی کوئی پی لیتا، دوسرا قبیلہ کہتا یہ جھوٹا ہو گیا ہے، ہم نے نہیں پینا، دوسرے قبیلے چشمے سے پینا ہے، اس لیے چشمے 12، جہاں سے ایک قبیلہ گزر جاتا دوسرا کہتا ہے راستہ جھوٹا ہو گیا، یہاں سے وہ گزرے، وہاں ہم نے یہاں سے نہیں گزرنا، اس لیے رستے 12، رستے 12۔ اب میں آمنہ کے لال کو پہلا نمبر کیوں نہ دوں، جس نے ارے شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، عربی سے لے کر عجمی تک، گورے سے لے کر کالے تک، کائنات کے ہر طرف کے مسلمان کو ایک چشمہ زمزم پر جمع فرما دیا ہے۔ میں حسین کے نانے کو کیوں نہ خراج تحسین پیش کروں، میں حسین کے بابا کو کیوں نہ خراج تحسین پیش کروں، میں حسین کے بابا کی عظمتوں کو کیوں سلام نہ کروں۔ ارے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک راستے پر نہ لا سکے تو میں حسین کے نانا کو ارے کیوں نہ عقیدتوں کے سلام پیش کروں، ایک صراط مستقیم پر پوری امت کو جمع فرما دیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام 12 والی بات تو حل ہو رہی ہے، لیکن ایک مسئلہ رہ گیا ہے۔ اب یہ میرا سوال بھی ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قبلہ علامہ طاہر رضوی صاحب، پانی کے قطروں کو کس نے بتا دیا کہ خبردار اب رسول اور اس کے ماننے والے آئے ہیں؟ ڈبونا بھی نہیں ہے اور لباس کو بھگونا بھی نہیں ہے۔ کسی تفسیر سے ثابت کر دو کسی کا لباس بھی بھیگا ہوا، کسی تفسیر سے ثابت کر دو کہ کسی کا لباس بھی گیلا ہوا ہو۔ اب کس لیے ان کو پار بھی لگایا ہے، کہا پانی کے قطروں خبردار رسول جا رہا ہے، رسول کے چاہنے والے جا رہے ہیں، رسول کے ماننے والے جا رہے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، یہاں اجمعین کو سمجھ جاؤ، جو بھی رسول کے ساتھ ہو سب بخشے جائیں، سب کو پار لگایا جائے، کسی کو بھی پیچھے نہیں رکھا جا رہا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جتنے تھے سب کو نجات دے دی، پار لگا دیا، پار لگا دیا۔ اب رسول ایک ہے اور اس کی امت کے حصے 12 ہیں، اور ہر رسول کو اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ بھائی اگر توجہ ہو تو انی جاعلک للناس اماما۔ اب امام ایک، امت کے حصے 12، اکیلا امام 12 امت کے حصے بکھرے پار لگا سکتا ہے، تو جو امام 12 ہو امت ایک ہو تو یہ 12 امام پار کیوں نہیں لگا سکتے ہیں؟ جس کی امت ایک ہو، امام 12 ہو، یہ 12 ہمیں پار کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہم لوارث نہیں ہیں، کبھی ہمیں پار علی المرتضیٰ لگانے والے ہیں، کبھی پار حسن مجتبیٰ لگانے والے ہیں، کبھی پار حسین شہید کربلا لگانے والے ہیں، کبھی پار حسین کے بیٹے زین العابدین لگاتے ہیں، کبھی
پار حسین کے بیٹے زین العابدین لگاتے ہیں، کبھی پار زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر لگاتے ہیں، کبھی محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق لگاتے ہیں۔ ارے کہیں بھی امت کی کشتی بھنور میں پھنس جائے تو کبھی امام جعفر صادق پار لگاتے ہیں، کبھی جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم پار لگاتے ہیں، کبھی موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا پار لگاتے ہیں، کبھی علی رضا کے بیٹے محمد تقی پار لگاتے ہیں، کبھی محمد تقی کے بیٹے علی نقی پار لگاتے ہیں، کبھی علی نقی کے بیٹے حسن عسکری پار لگاتے ہیں۔ اب قیامت کا انتظار کائنات کر رہی ہے، یہ جہان در انتظار قیامت و قیامت در انتظار امام مہدی۔ دنیا زمانہ قیامت کا انتظار کر رہا ہے اور قیامت امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہے۔ امام زمانہ کا لفظ آپ نے دیا تھا، ارے چلیے میرے بھائی اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب یہ حکمت بھی تو کوئی ہونی چاہیے کہ پیچھے ایک کیوں رکھا ہوا ہے؟ قبلہ شاہ جی یہ حقیقت ہے، پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ ایک امام کو پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے۔ اب بتائیے مجھے، جیسا ہم ذکر کر رہے ہیں ویسا ہی چند دن پہلے ہو رہا تھا، سیزنل ہو رہا تھا، ہم سیزنل نہیں ہیں، اور ویسے بھی اللہ نے باقی مخلوقات کو سیزنل بنایا ہے، ہم انسانوں کو سیزنل نہیں بنایا۔ اگر نقطہ سمجھ گئے ہیں درمیان والا جو راز ہے اصل، ہم انسانوں کو سیزنل نہیں بنایا، فار ایور، ٹھیک ہے جی، فار ایور۔ حیوانات کو سیزنل بنایا ہے، وہ سیزن کے سیزن فرٹیلائز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، سیزن کے سیزن۔ ہم سیزن والے نہیں ہیں، وداؤٹ اینی سیزن، بیفور، ارے فار ایور، فار ایور۔ ہم ہر وقت حیران، ہر لمحہ محمد و آل محمد کا ذکر کرنے والے۔ تو کبھی نماز پڑھے تو تو ذکر کرے نا، ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں تو ہر التحیات میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہم ہی ہیں، باقی کوئی اس لیے نماز کی توفیق نہیں ہے۔ ان کے وہ کہتے ہیں کہ یہ امام کی ذکر کی جگہ، خدا کی سر کی قسم سے کہتا ہوں، ایک مکان سے میں 3 سال سے گزر رہا ہوں، 3 سال سے، راستے میں جتنے ان کے وہ جو بھی ہیں وہاں میں کبھی دیکھتا ہوں کتے موت رہے ہیں، بکریاں مینگنی کر رہی ہیں۔ 11 مہینے یہ کام چل رہا ہے، 11 مہینے یہ کام چل رہا ہے۔ اصل امام بارگاہیوں جو ہمیں منبر رسول دے گئے، جو ہمیں مسجد و محراب دے گئے، جو ہمیں مصلی رسول کا عطا کر گئے، ارے کلمہ ہمیں عطا کر گئے، دین بچا کر ہمیں دے گئے۔ ارے آؤ، پاکیزہ لوگوں کا ذکر پاک مقامات پر ہوا کرتا ہے، پلید جگہوں پر ان کا ذکر کرنا بھی گناہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا کتنے بجے شروع ہوا تھا یہ مجھے بھی بتا دیجئے، چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، چونکہ ویسے تو دوسروں کو تو مجھے خیال ہے آپ کو دکھا رہے تھے نا گھڑی، نہیں دکھائی تو یہ یار پتہ نہیں، پھر لگتا ہے دونوں کی ایک ہی بات ہے۔ یہ پھر آج یا تو اس ذکر کی برکت ہے، اس ذکر کی برکت ہے۔ آئے 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 سبحان اللہ۔ لیجئے میرے بھائی، بلا تمہید اب گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب جب رسول کے ہاتھ میں لکڑی آ جائے، لکڑی کا مزاج بدل جاتا ہے، عصا کا مزاج بدل جاتا ہے۔ جب تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا قرآن سے، تو کیا یہ سمجھ نہ آیا جس دن جناب امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم 29 سال میرے آقا مصطفیٰ کی ہے اور علی پیدا ہوتے ہیں، رسول نے اپنی زبان جب علی کے منہ میں ڈالی، ابے ادھر تو رسول کا ہاتھ لگا، رسول کا ہاتھ لگا، عصا کا مزاج بدل گیا۔
اب رسول کی زبان جس کے منہ میں جا رہی ہے اس مرتضی کا حال کیا ہوگا؟ اس مرتضی کا حال کیا ہوگا؟ اب سیدہ پیدا ہوتی ہیں، سیدہ کی اب نسل پیدا ہوتی ہے، آگے جب امام حسن پیدا ہوتے ہیں رسول گٹی اور کچھ نہیں دیتے، اپنی زبان امام حسن کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ ساقی کوثر کو اللہ حوض کوثر کا کنیکشن دیتا ہے اور حسن کے منہ میں ساقی کوثر کی زبان سے کوثر کے مزے چلے جاتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں۔ ارے جن کو اب حسین پیدا ہوئے تو حسین کو پیدا ہونے پر بھی میرے مصطفیٰ نے یہی گٹی دی جسے سنت تحنیک کہا جاتا ہے۔ یہ سنت تحنیک اب یہاں پر سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ یہ سنت تحنیک کیا ہے۔ گٹی یوں ہی دے دیتے ہو، پکڑا جسے مرضی پکڑا اور لا کر دے دیا۔ خدا کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں اس میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں نے آج تک جس بچے اور بچی کو گٹی دی ہے اس کے ماں باپ آ کر قاری سلیم صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں پیرزادہ صاحب آپ میٹھا کم پسند کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ وہ جس کو گٹی دی ہے نا وہ میٹھا نہیں کھاتا ہے۔ میں نے کہا پیرزادہ تیرے لعاب دہن میں اتنا اثر، اگر سمجھ گئے ہو تو میں 5 والی بات جو ہے بھول چکے ہیں آپ۔ میں نے پہلے کہا تھا وفادار بننا، غدار نہ بننا۔ اگر سمجھ جاؤ تو پھر وفاداری شروع، غداری نہیں وفاداری شروع۔ اب یہاں غور کریں کہ بھائی میں سمجھ گیا پیرزادہ تیرے تھوک میں تیرے لعاب میں اتنا اثر کہ جو تو پسند کرتا ہے وہ بچہ پسند کرتا ہے، جو تجھے ناپسند وہ بچے کو ناپسند۔ تو مجھے یہاں سے ہی سمجھ آ گئی جب رسول نے حسین کو گٹی عطا فرمائی، کوثر کے جام سے سیراب کر دیا۔ اب رسول نے یہاں یہ ثابت کر دیا جو رسول کو پسند وہ حسین کو پسند، جو حسین کی پسند وہی رسول کی پسند ہے۔ جو رسول کو ناپسند ہے وہ حسین کو ناپسند ہے، جو رسول کو پسند ہے وہ حسین کو پسند ہے۔ یہاں پر ناپسندیدگی اور پسندیدگی کو سمجھو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا اس اہل بیت رسول کا مرتبہ اور مقام ہم آج تک سمجھے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کی ابھی میں نے ایک آیت کو چھیڑا ہے تو آپ کو یہاں تک لے آیا کہ اگر عصا رسول کے ہاتھ میں آئے عصا کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اگر یہی آل ابا رسول کی چادر کے نیچے آئے تو آل ابا کا مزاج بدل جاتا ہے۔ جیسے عصا کا مزاج بدل جاتا ہے ویسے آل ابا کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ارے ان کے مزاج کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، سمجھنے والا ہی سمجھے گا۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو جا کر اٹھایا، بلایا، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بطول بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ قربان جاؤں ابھی آپ بات کر رہے تھے قربانی کی قبلہ، یہاں سے مجھے اب بات یاد آ گئی ہے، چھیڑا بھی ہے تو اب میں بات چھیڑ دوں۔ قربانی کی بات جو ہے یار، قربانی یعنی اگر کسی جانور میں نقص ہے، عیب ہے، کانا ہے، اندھا ہے، ہڈی میں گودا نہیں ہے، چل کر ذبح خانے تک نہیں جا سکتا، عیب والا ہے، قربانی کے لائق نہیں۔ تو جب مجھے بتائیے ہر صحابی یہ کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، تو جب یہی بات علی المرتضیٰ پر کہتے ہوں گے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اچھا سب صحابہ مصطفیٰ کو کہتے ہیں اور مصطفیٰ زہرا کے گھر میں جا کر کہتے ہیں فدا کی ابی و امی یا فاطمہ الزہرا۔ یہ اگر روایت نہ ہو تو گردن پیرزادہ کی۔ اب مجھے یہاں سے نکتہ دینا ہے، ارے مصطفیٰ کے ماں باپ کو کافر کہنے والوں، ان میں نقص اور عیب نکالنے والوں، تیرے جانور میں نقص اور عیب ہو اللہ قربانی قبول نہیں فرماتا۔ مصطفیٰ اپنے ماں باپ فاطمہ الزہرا پر قربان کرے، اگر عیب ہوتا تو مصطفیٰ کبھی بھی یہ نہ کہتے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ الزہرا۔ معلوم ہوا مصطفیٰ کے ماں باپ کو بھی اللہ نے بے عیب رکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
رسالت نعرہ حیدری. اب یہاں پر کئی لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ باتیں جو ہیں یہ اپنی طرف سے ہیں. نہیں، اپنی طرف سے ایک بھی بات کروں تو جتنا علماء کرام کا جمع غفیر ہے یہ دوبارہ مجھے منہ لگانے کے قابل بھی نہیں سمجھیں گے. جو بھی بات کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کروں گا اور کر رہا ہوں. فَيَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا. ٹھیک ہے جی، ایسا نُزُمُّهُمَا کو نہیں جاؤں لَبْلَ الزُّوَالِينَ. ٹھیک ہے جی، میں عرباں جو 4 سال رہ گئے ہیں وہ تھے قریب نہیں جمع سنا. ایک مرتبہ بھی میں نے وَلَا الزُّوَالِينَ نہیں سنا. ایک مرتبہ. کیوں؟ اہل عرب میں وہاں پر وَلَا الزُّوَالِينَ کا تصور ہی نہیں ہے. ہر یہ جو کہتے ہیں نا تمہیں ادھر نہیں جی 8 تراوی تو چلو انہاں دی مسیتے رکھ لو ٹی وی کے روزیاں آخو مولوی صاحب جنیاں ٹی وی جو اتوں مباشر یعنی لائیو براہ راست وہ وہاں انہوں نے اتنے پڑھانے پوریاں بھی پڑھا سانو اتنے ایویں دھوکھے چ رکھے. ٹھیک ہے جی 8. اچھا ایک مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کے دن اگر 8 والی روایت درست نکلتی ہے تو ہم تو پہلے ہی 20 پڑھتے ہیں تو ہماری تو زیادہ ہے، زیادہ نکل آئیں گے. اور اگر روایت صحیح نکل آئی 20 والی تو ملا باقی کے 12 کہاں سے لے کر آئے گا؟ اس لیے آجا تجھے کہتا ہوں کبھی 12 اماموں کو مان لے، 12 میلاد منا لے، یہ 12 ہی تیرے کام آئے گا، ورنہ وہاں 8 کام نہیں آئے گا. کیونکہ ہم اگر 8 نکل تو ہماری تو پہلے ہی 12. ٹھیک ہے جی 12 زیادہ. ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے بیڑا پار ہی پار ہے. تے جے مولوی نکل آئیاں بھی کتھوں لے آئیں گا 12؟ تو 12 دا ہون جی من کرے، کدی 12 میلاد دا من کریں، کدی 12 امامہ دا من کریں. اس یہ منکروں کے لیے باتیں نہیں ہیں. یہی میں نے کہا یہ راز کی باتیں اہل محبت اور اہل عشق کے لیے ہیں. اب میرے آقا نے چوما فَيَدُمُّهُمَا فَيَشُمُّهُمَا اور جھینپنے کے بعد دبانے کے بعد سونگا. میں اپنے بچے کو سونگوں فوراً کہتا ہوں مسز کو اٹھاؤ اور اس کو لے جاؤ نیپی بدل کر لو بدبو آ رہی ہے. تیرا میرا بچہ اگر میرے گھر میں کوئی آپ میں سے تشریف لے ہی آئے تو اٹھا ہی بیٹھو کہ پیرزادہ کا بچہ ہے. اگر فَيَشُمُّهُمَا اگر کہیں سونگ بیٹھے تو بھائی نیپی تو بدلوانی پڑے گی، اسے ٹیلکم پاؤڈر لگوانا پڑے گا، پرفیوم لگانا پڑے گا، کہیں پھر جا کر آپ کو سونگنا پڑے گا ورنہ بدبو آئے گی، بدبو آئے گی. اب چومنا اور اپنے سینے سے لگانا تو سمجھ میں آتا ہے. یا رسول اللہ یہ سونگنا سمجھ میں نہیں آ رہا تو خالق کائنات سورہ رحمان میں پکار اٹھا والحب ذو العصف والریحان. جنت کا ایک پھول ہے جسے ریحان کہا جاتا ہے. صحیح بخاری اٹھا حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا ان الحسن ہما ریحانتا فی الدنیا، فرمایا یہ حسن اور حسین جنت کا ریحان پھول بن کر دنیا میں میرے لیے آئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت اچھی بولو، حسینیت، نعرہ حیدری. اور ریحان پھول کی خوشبو 500 میل دور تک ہے، 500 میل دور تک خوشبو آئے گی. خدا کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں یہاں سے 5000 کلومیٹر کربلا ہے، خوشبو یہاں تک آ رہی ہے، خوشبو یہاں تک آ رہی ہے. اگر کوئی اس سے بھی آگے چین کے جاپان کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا ہے جہاں سورج کی پہلی کرن آتی ہے وہاں بھی کوئی ذکر حسین کر رہا ہے، حسین کی خوشبو وہاں بھی جا رہی ہے. کیوں؟ ارے روح زمین پر کائنات میں ارے جنت کا ریحان پھول اللہ نے جسے بنا کر بھیجا اس کا نام حسن اور حسین ہے. اب سونگنا سمجھ میں آیا ہے. اچھا اب یہ پھول جو ہیں بتائیے یہ جتنے پھول فروش ہیں ان کو بچا کے رکھتے ہیں، کس سے بچا کر رکھتے ہیں؟ بولیے نا ذرا بھائی.
بڑا بچا بچا کے رکھتے ہیں. کس سے بچا کے رکھتے ہیں؟ چھینٹے لگاتے ہیں اوپر پانی کے ساتھ محفوظ کرتے ہیں, اس کو بچا کے رکھتے ہیں کملا نہ جائے. یہ گلاب کے پھولوں کو, پھول فروش جتنے بھی ہیں, قبرستانوں میں جاؤ گے یا جہاں بھی یہ گاڑیاں سجائی جاتی ہیں وہاں جاؤ گے, انہوں نے برف رکھی ہوتی ہے, اوپر چھینٹے پانی کے لگا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پھول کملا نہ جائیں, کہیں پھول کملا نہ جائیں. لیکن ان کملوں کو علم نہیں ہے. یہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. ہمارے ہاں نتا یا پھر دنیا, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. مجھ کو تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے, مجھ کو تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے. مانگا تھا کب حسین نے پانی فرات سے, کوئی ثابت تو کرے حسین نے فرات سے پانی مانگا ہو. نہیں مانگا. یارو جو یہ کہتے ہیں نا یہ تخت و تاج کی لڑائی تھی, ان کے لیے علی اصغر کی شہادت کافی ہے. جس کو تیر کھا کر یہ نہیں علم کہ مسکرانا ہے یا رونا ہے, کاریاں بھرنی ہے یا مسکرانا ہے. ارے وہ بچہ بھی اگر کربلا کے میدان میں ہو تو معلوم ہوا کہ یہ تاج و تخت کی لڑائی نہیں ہے, یہ تاج و تخت کی حکمرانی کی لڑائی نہیں تھی. یاد رکھنا. ارے یہ انہوں نے جب اہل بیت رسول کو شہید کر لیا تو یزید کے دربار میں جب سر امام اقدس امام حسین علیہ السلام, میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں, اعلیٰ حضرت کی فقی میرے پاس موجود ہے. پارا ہائے صحف گنچا ہائے قدس, پارا ہائے صحف قرآن کے سپارے گنچا ہائے قدس. ابھی سن رہے ہو ریحان عطا یا فی دنیا. پارا ہائے صحف گنچا ہائے قدس. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جن کے پودے جمے, آب تطہیر سے جن کے پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یہ لاکھوں سلام. اور ایک اور شعر پیش کرتے ہیں آپ ہر جمعہ میں, ہر محفل کے اختتام پر, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ارے امت پر تو ساری امت پر تو لاکھوں سلام. جس گھرانے کے امتی ہو ان پر ایک بھی سلام برداشت نہیں ہو سکتا ہے. ارے آؤ اب سنیے ذرا توجہ کے ساتھ. جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو فرمایا لاؤ, دونوں آ گئے. فرمایا حسن حسین چلو کشتی کھیلتے ہیں. اب کشتی کا وقت ہے. امام حسن کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسن حسین کو یہاں سے پکڑو, بازو سے پکڑ کر اپنی ٹانگ یوں ڈال کر نیچے گرا اور اس کو چت کر دے. یہاں سے پکڑ, ادھر سے پکڑ, یہاں سے بازو پکڑ, ٹانگ اٹھا اور اس کو چت کر دے. بار بار جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو بتا رہے ہیں, اور امام حسین جو کہ مولود جن کی جو رحم کی مدت ہے وہ مولود ششماہی ہے, رحمی مدت جو ہے ششماہی ہے. کائنات میں صرف 2 بچے پیدا ہوئے ہیں مولود ششماہی, ایک کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے, دوسرے کا نام حسین ہے. یحییٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی ان کا بھی سر تن سے جدا کر کے شہید کیا گیا اور ان کے کرتے کو محفوظ کر دیا گیا. یہودیوں نے کہا یہ کرتا محفوظ رکھو, داغ خون کا لگا ہوا ہے یحییٰ علیہ السلام کا, یہ خشک ہو گیا ہے. جس دن یہ تر ہو گیا سمجھ لینا حسین کا نانا پیدا ہو. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہودیوں نے یہ کرتا سنبھال کے رکھا, کہا جس دن یہ خون تر ہو جائے یحییٰ علیہ السلام کا سمجھ لینا حسین کا نانا پیدا ہو گیا ہے, آخر الزمان پیغمبر پیدا ہو گیا ہے. رسول کائنات نے ارے یہ ایک کام آپ نے بھی کیا, آپ اٹھا کر شیشی میں ڈالی, شیشی میں ڈال کر ام فضل کو دی. فرمایا چچی ام فضل جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ کربلا میں میرا حسین شہید ہو گیا ہے. یہ نشانیاں اس خاندان کی چلی آ رہی ہیں, اس گھرانے کی یہ نشانیاں چلی آ رہی ہیں. اب میرے بھائیوں ذرا سمجھو توجہ کے ساتھ, رسول کائنات بار بار اب جو مولود ششماہی بھی ہو اور عمر میں 11 ماہ چھوٹے بھی ہوں اور کمزور بھی ہوں, کمزوری اس وجہ سے کہ مولود ششماہی ہیں, اور اب کمزوری بھی ہے اور چھوٹے بھی ہیں, اور بار بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شہزادے دوسرے امام. اچھا حسین کا نمبر ہی تیسرا ہے. قرآن کی روح سے بھی دیکھ لیں قاری صاحب
قبلہ سید زین العابدین شاہ صاحب قرآن کی روح سے بھی تیسرا ہی نمبر ہے امام حسین کا. نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. سید الشہداء کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوا واہ امام حسین تیرا درجہ تیسرا قرآن نے پہلے ہی بیان کر کے رکھا ہوا ہے کہ تو تیسرا امام ہے. پہلا امام علی ہے، دوسرا امام حسن ہے. امام حسن کو بار بار میرے آقا داؤ پیچ سکھا رہے ہیں لیکن حسین کو نہیں سکھاتے. ماں برداشت نہ کر سکی، جناب سیدہ طیبہ حجرے سے دیکھ رہی تھی منظر، باہر آ کر کہتی ہیں ابا جان آپ صرف بڑے بیٹے میرے حسن کو ہی سکھا رہے ہیں، عمر میں بڑا بھی ہے، طاقتور بھی ہے، میرا چھوٹا حسین کمزور بھی ہے اور مولود ششماہی بھی ہے اور 11 ماہ کی عمر میں ان سے چھوٹا بھی ہے اور کمزور بھی ہے، آپ حسین کو کیوں نہیں سکھا رہے ہیں؟ تو سن رسول کائنات کی زبان سے کیا لفظ نکلتے ہیں. آمینہ کے لال نے عشاء فرمایا فاطمہ کیوں گھبراتی ہو، حسن کو میں نبیوں اور رسولوں کا تاجدار سکھا رہا ہوں اور حسین کو ارے تمام ملائکہ کا تاجدار جبریل سکھا رہا ہے. فرشتوں کا تاجدار حسین کو سکھا رہا ہے، جبریل ادھر سکھا رہا ہے، میں ادھر سکھا رہا ہوں. ارے جن کو سکھانے والا گھرانہ دیکھ، تو یہ پھر یہ جو جس نے سیکھا مصطفیٰ سے ہو. ایک دن سیدہ لے آئی دونوں کو انگلی لگا کر، کہا کہ آپ نے فرمایا میرے وارث ہیں یہ، میں ان کا مولا وارث ہیں، ٹھیک ہے تو یا رسول اللہ ان کو وراثت عطا فرمائے. فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت ہے اور حسین کے لیے میری شجاعت ہے. اہل سنت کے علماء کے لیے آسان کر دیتا ہوں، ینابیع المودہ کتاب کا نام، حوالہ، اس میں یہ حدیث موجود. سیدہ نے دونوں شہزادوں کو انگلی لگا کر لا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا. یا رسول اللہ دیجئے انہیں وراثت. آج ہم تو وارث بنے بیٹھے ہیں کہ ہم رسول کے علم کے وارث، لیکن علی کا ذکر کرنا گوارا نہیں ہے. لیکن کبھی لفظ تعلیم پر غور کیا؟ کبھی لفظ تعلیم پر غور کیا؟ تعلیم 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 میں سے چلیں تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. تعلیم کا لفظ ہے، تعلیم کے لفظ پر غور کر لیں. تعلیم سے تے کو ہٹا دیں اور میم کو ہٹا دیں، درمیان میں رہ جاتا ہے علی. تعلیم سے تا اور میم کو ہٹا دیں، پیچھے رہ جاتا ہے علی. معلوم ہوا کہ تعلیم والوں سے مخاطب ہوں جس کو علم ہے. یہاں پوچھا جا رہا ہے اگر تیرے پاس علی کا عشق نہیں تو علم کے بغیر یا علی کے بغیر تم پیچھے کیا رہ گیا؟ تم علی کے بغیر ہو کیا؟ تم علی کے بغیر ہو کیا؟ کچھ نہیں ہو. ارے آج تک تمہیں علی کے عین لام اور علم کی عین لام یہ مشترک کیوں ہے یہ سمجھ نہیں آئی تجھے، علی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت بابها. اور یہاں میں ایک اور نقطہ پیش کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے آئے تو آپ کی زوجہ نے اندر سے کہا جی بابا جی حکم. کہا کہ جی میں اسماعیل سے ملنے آیا ہوں. کہا کہ وہ تو گھر میں نہیں ہے، صبح شکار کو نکلتا ہے، شام کو آتا ہے. پتہ نہیں اس کو تو پیچھے میرا بھی خیال نہیں ہوتا. نہ ان کو کوئی پانی پوچھا، نہ بٹھایا، کچھ نہ پوچھا. تو حضور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی پیغام ہے؟ کہا ہاں پیغام ہے. آئے تو کہنا دہلیز بدل ہے. بھول گئے یہ گل کی وجہ کی ہے مینوں نہ دسو. ہاں یہ مطلب پنجتن دے اسی وفادار. یہ واقعی میرا بھرا سچ پیا کہندا سی، یہ سانوں ہی اس پینڈے پائے آ جے ہیں. یہ سارے کام یہ ککڑ کھانے آ. قبلہ اج والے ککڑ نہ کھایو. صحیح گل جی. اگوں فتوا آن والا جی انہاں دے بارے جو انہاں دی خوراک ہے انشاءاللہ یہ دے کولوں بچیو. یہ آپ نہیں ہل سکدا، انہیں تانوں کسے ہلن دینا. نہیں نہ جی انہاں نوں سمجھ پہ اوندی تانوں پہ بھائی کدی ہلدیاں ویکھیا جی؟ بولو. تو جڑا آپ نہیں ہل سکدا وہ تسی سانوں کھواؤ، اسی ہلن جو کیا رہنا. اچھا کدی انہوں بانگ دے دیاں ویکھیا ہوگا؟ اپنے ایمان نال دسو. ہاں ہائے ہائے تے کیڑی نامراد چیز دے پلے پا کھڑے آ جائے. جتھے جانے اگے متھے یہی لگدا ہے. یقین کرو میں تے 9 سال ہو گئے میں نہیں جانا.
ٹھیک ہے جی ہاں یہ تو چھوٹا جنہ پاویں کوئی چیڑا کھوا دے تو پاویں بٹیرا کھوا دے بوجھن والے چاہے ہوئے تو بندہ یہ نہ کھاوے ویکھو جی چھوٹا گوشت بڑا گوشت دس کے مینوں لب نہیں جانا ٹکے بناواں کباب بناواں بوٹیاں بناواں جویں مرضی میں کڑھائیاں قورمہ وائٹ قورمہ جس طرح دا مرضی بنا کے کھاواں لیکن اتنے بوجھن والے آ کے بھی جے میں یہی کھانا ہے تو پھر وہی مینوں اسے ڈس کے ہی نہیں دی کہ میں اسے ہی کھاواں لہٰذا میرے بھائیوں کھانے کا خیال رکھو علماء کے کھانے کا اب یہ جو مرغی ہے نا آج کل کی اس کے بارے میں عنقریب دیکھ لینا فتویٰ آنے والا ہے علماء کا فتویٰ آئے گا اس کی خوراک پر ریسرچ ہو رہی ہے جو غلاظت اور گندگی اس کو کھلائی جا رہی ہے یہی گندگی اور غلاظت کھا کر تم ہیپاٹائٹس بی ہیپاٹائٹس سی بلڈ پریشر لو اور ہائی بلڈ پریشر اور جتنے بھی تمہارے امراض قلب ہیں بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تمہارے ہارٹ بیٹ یا تمہارے والز وغیرہ بند ہو رہے ہیں یہ امراض قلب یہ تمام کے تمام اس نامراد کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اور آپ کو آج تک علم نہیں ہے آپ کو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے اسی کی بدولت ہو رہی ہے جتنی امراض ہیں بیماریاں ہیں اس کی خوراک میں کبھی اس کی فیڈ کو تیار ہوتے دیکھ لو لقمہ لگانے کو جی چاہے تو میری گردن ہوتا دے تو اب میں چونکہ ڈاکٹر ہوں نا تو اس لیے ڈاکٹر ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں چلیں میں قبلہ بڑا آپریشن نہیں کرتا چلیں چھوٹی سی لیپروسکوپی کر دیتا ہوں آ جائیں لیپروسکوپی کی طرف اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کی عظمتیں کس انداز میں بیان کروں قرآن کی آیت ہے قبلہ قرآن کی آیت اب میں چونکہ آپ کے حکم کے مطابق اگلے محرم تک کی تقریریں آپ کے لیے لے کر آیا ٹھیک ہے جی تاکہ میں اب آپ کو کچھ اور بھی دوں کہ یہی یہاں تک ہی نہ رہ جائے بات آپ کو اب یہاں میں یہ جو آیت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا سبحان اللہ کی آواز آ جائے اب یہاں سے میرا نقطہ شروع اور یہ میں نے رکھ دیا ہے ابھی یہاں سے میں نے اٹھا کر پھر آیتیں پیش کرنی ہے اور وہ ہونے والے ہیں 5 منٹ رہ گئے ہیں 12 بجنے میں اب بتائیے 12 ہی بجن یا 1 کیوں جی 12 ہی ٹھیک ہے اچھا وشکار جی ہاں واہ سبحان اللہ ایسے ہی سجن 4 تک چلو پترا جی اتنے پھر سرگی ہو گئی انشاءاللہ لنگر ٹھنڈا نہ ہونے دیو بس اتنا دھیان رکھ ٹھیک ہے جی وہ نہ ٹھنڈا ہوگا اچھا واہ ماشاءاللہ لو بھائی یہ ذرا غور کروانا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور بروایت دیگر شعیب علیہ السلام یہ جا رہے ہیں کس کو تلاش کرنے اللہ کے ولی کو تلاش کرنے توجہ اگر ہو تو اللہ کے ولی کو تلاش کرنے جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام جن کو نبی بھی کہا گیا ولی بھی کہا گیا لیکن جناب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے زیادہ زور ان کی ولایت پر دیا ہے ان کی ولایت پر زیادہ زور دیا ہے آپ نے اب ذرا توجہ چاہوں گا ولی مانو تو نبی مانو تو جب گھر سے چلے تو انہوں نے مچھلی بھونی ایتھے وہ تکے بٹیریاں والا شہر ہے مچھی دی انہاں نوں کتھے سمجھ آؤں جے ہوندی وزیرآباد دی یا ڈسکے دی مچھی دی گل تے پھر انہاں نے آکھنا سبحان اللہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ جی بادشاہ مچھی والا ڈسکے والا جی ہیں جی اور جی اپنا وزیرآباد والے مچھی والے جی کیا بات ہے پھر تہاں کہنا سی تسی تکے بٹیریاں والے ہو نا چڑچڑیاں بٹیریاں والے تے ذرا مچھی دی بھی ذرا گل سنو بات سنیں مجھے بتائیں اگر گنے کا رس میلسی بہاڑی میں گیا تو میں نے کہا یار یہ 2 گلاس رو دینا اچھا وہ میرے منہ کی طرف دیکھے جی کیا یار 2 گلاس رو دے دو انہوں کوئی سمجھ نہ آتا میلسی بہاڑی کی بات کر رہا ہوں اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ گنے کی یعنی میں کہہ رہا ہوں یار یہ رو دے دو 2 گلاس وہ ایک بندہ موٹر سائیکل پہ قریب آیا اس نے دیکھا کہ یہ رو کہہ رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہنے لگا جناب
دیکھے نا مجھے یعنی داڑھی والے کو عموماً کہتے ہیں صوفی صاحب مولوی صاحب کہنے لگا جناب حضرت صاحب انہوں نے اتنے کوئی نہیں جے پتا اے رو دا انہوں نے کو گنے کا دودھ دیں یقین کریں اپنا پنجاب ہے جنوبی پنجاب میلسی گھاڑی کی بات کر رہا ہوں میلسی شہر کے چوک میں وہاں پر میں نے گاڑی کھڑی کی اور میں نے کہا یار یہ رو دے دینا 2 گلاس 4 گلاس دے دو تو وہ نہیں سمجھ رہا تو وہ شخص نے مجھے کہا کہنے لگا یہ اس کو گنے کا دودھ کہتے ہیں چلیں گنے کا دودھ آپ سمجھ میں آ رہا گنے کا رس آپ اگر گرمی کے موسم میں لے کر جائیں سردی کے موسم میں لے کر جائیں کتنے دن چلے گا جی آپ کے پاس بولیے بعد میں کیا ہوگا خراب ہو جائے گا سنڈیاں بن جائیں گی گنے کا رس اگر آپ کے پاس 1-2 دن تک رہے تو سنڈیاں بڑھ جاتی ہیں خراب ہو جاتا ہے اور اگر اسے مخصوص حرارت پر پکا لیا جائے تو پھر 1 سال شکر کی صورت میں گڑ کی صورت میں ٹھیک ہے جی نکل سکتا ہے نا ممکن ہے ٹھیک ہے جی اچھا اتنا پکا دو اتنا پکا دو اتنا پکا دو اتنی صحبت و سنگت آگ کی دے دو اتنی صحبت و سنگت آگ کی دے دو کہ اب اس کو کوئی متغیر نہ کر سکے تبدیل نہ کر سکے اب اس کے اندر جو جینیٹک سیل تھے جو بھی اس کے اندر آرگینک لائف کے اثار تھے وہ آگ نے جلا کر ختم کر دیے ایک بھی زندہ خلیہ باقی نہ رہا جس کی وجہ سے کوئی سنڈی پیدا نہ ہوئی ایک بھی زندہ خلیہ باقی نہ رہا آگ پر اتنا پکا اتنا پکا اتنا پکایا کہ گڑ بن گیا شکر بن گیا اس میں سے آثار حیات جتنے جینیٹک سیل تھے وہ تمام کا تمام ختم آرگینک لائف کے اثار ختم آرگینک لائف چھوٹے چھوٹے جرسوں میں وہی بنتے ہیں آگے بڑے بڑے ٹھیک ہے معلوم ہوا گنا اگر اس کا رس 2 دن تک رہے خراب ہو جائے گا پکا لو مخصوص طریقے سے آگ کی صحبت میں چند لمحے گزارے تو وہ اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ کئی دن کئی مہینے گزر جاتے ہیں اب مچھلی اگر بھنی ہو 1 دن کے لیے تو بتائیے مسافت ہو کئی دن کی باسی ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اگر جو پرانے بزرگ جانتے ہیں زیادہ راہ پہلے لوگ اتنا پکا لیتے تھے وڑیاں یاد نے میری بھی عمر کافی ہو گئی ہے منو بھی یاد نے میری دادی محترمہ وہ وڑیاں بنایا کرتی تھیں ٹھیک ہے گوشت جب بڑی عید کا گوشت ہوتا نا جمع تو اس پر مسالے وغیرہ لگا کر دھوپ میں خشک کر کے رکھ لیتی اب موسم کوئی بھی ہوتا تو جب جناب کھانے کو کوئی اور چیز نہیں ہے پکانے کو کوئی اور چیز نہیں ہے وڑیاں نکالی پکائی کھائی روٹی کھائی بڑی لذیذ یعنی یوں سمجھ لو جیسے قیمے سے کھانا کھا رہے وڑیاں معلوم ہوا کہ اس میں سے بھی تمام آثار حیات ختم اتنا پکا لیا اب گنے کے رس کو بھی اتنا پکا لیا مچھلی کو اتنا پکایا کہ اس میں سے آثار حیات ختم ہو گئے آرگینک لائف کا کنسیپٹ ختم ہو گیا کوئی زندگی کا زندہ ایک خلیہ جرثومہ باقی نہ رہا لے کر جا رہے ہیں یارو رسولوں کی صحبت میں نبیوں کی صحبت میں مچھلی اور وہ اتنی بھنی ہوئی لیکن جہاں اللہ کے ولی کا قدم لگتا ہے اگر روایات سے رسول بھی ثابت ہیں تو اللہ کے رسول کا یا نبی کا جہاں قدم لگتا ہے وہاں پر پانی ان کے قدموں سے سو جائے اور وہ پانی اس مچھلی کو لگ جائے تو وہ زندہ ہو کر دریا میں سمندر میں راستہ پکڑ لیتی ہے حضور یہ بتائیے کہ جس کو اتنا پکایا گیا لیکن اتنا پکانے کے باوجود وہ جب پانی آیا تو پانی کے ساتھ ہی کیا ہوا راستہ پکڑا آثار حیات اس کو زندگی کی دوبارہ نئی زندگی مل گئی مری نہیں ہے مردہ نہ ہوئی
پکائی گئی. تو جب ایک رسول کی نبی کی صحبت و سنگت میں بھنی ہوئی مچھلی رہے, پانی رسول کے قدموں کو چھو کر یا ولی کے قدموں کو چھو کر مچھلی کو لگ جائے, وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. ارے نبیوں اور رسولوں کی صحبت میں مچھلی رہے تو اس کا یہ کمال ہے کہ وہ حسین جو رہا ہی نبیوں اور رسولوں کے تاجدار کی صحبت میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, حسینیت, حسینیت, یزیدیت. وہ میں اب آخری بات کرنے لگا ہوں بھائی, ٹھیک ہے, اور مادن کرم کے حوالے سے بھی ایک آخری بات سنانی ہے میں نے آپ کو. بس یہ آیت سن لیں, ویسے چلو آیت کے بغیر بھی بات سنا دیتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام روزانہ نکلتے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ کیا کرتے, پتھر مارتے, زخمی ہو جاتے, ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جاتی, اپنی طرف سے مردہ چھوڑ کر چلے جاتے. جبریل آتے, جبریل آ کر اپنا پر, حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا رسول ہے, اس کے زخمی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر اپنا پر لگاتے تو وہ رسول پھر دوبارہ اگلے دن اٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ حیران ہوتے, ہم تو اسے رات مارا ہے, یہ صبح پھر زندہ ہے. جبریل کا پر لگے, الہ نہیں ہے, غیر اللہ ہے. مولانا جبریل غیر اللہ ہے, رسول اللہ کو, نجی اللہ کو, زخمی اللہ کے نور نجی اللہ کو ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پسلیاں جو کہ شکستہ ہو چکی ہیں ان کو اپنا پر لگاتا ہے, شفا مل جاتی ہے. اگلے دن پھر اٹھ کر کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. 5 شعبان کی بات ہے, فجر کا وقت ہے. جبریل امین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرواتے ہیں. جماعت کروا کر روزانہ کا معمول تھا, دیوار مسجد نبوی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے. فرماتے کسی نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو پوچھ لو. اس دن خلاف معمول رسول کھڑے ہوتے ہیں, فرمایا آئین علی, عرض کرتے ہیں لبیک و سعدیک و فداک ابی و امی یا رسول اللہ, حاضر ہوں. فرمایا تعال ادن منی, میرے ساتھ آؤ, قریب آؤ. قریب آئے, چلے گئے. جب چلے گئے, اب جب پیچھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاملہ فہم تمام صحابہ میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے, وہ فوراً معاملے کو سمجھ جاتے تھے. جب دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول, حسب معمول نہیں ہے, خلاف معمول اٹھے ہیں اور جناب زوج بطول کو لے گئے. علی المرتضی, علی کعبے کا گوہر ہے, علی زہرا کا شوہر ہے, علی لافتہ ہے, علی ہر درد کی دوا ہے, علی مشکل کشا ہے. جب لے گئے نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیق اکبر نے کہا کہیں ہو نہ ہو ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے, پتہ تو کریں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کدھر چلے گئے. اب پوچھنا نہیں پڑتا تھا, مولوی صاحب مجھے تجھے پسینہ آئے تعفن پیدا ہوتا ہے, مصطفیٰ کو پسینہ آئے پورا مدینہ معطر ہو جایا کرتا تھا. خوشبو سونگتے سونگتے درے بطول پر آئے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر جا کر کہا علی میں اندر جا رہا ہوں, اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے, فرشتے مبارکبادیاں دینے نازل ہوئے ہیں, خبردار میری اجازت کے بغیر تم نے بھی اندر نہیں آنا ہے جب تک کہ تجھے اجازت میں نہ دوں. گھر بطول کا اور اندر نبیوں اور رسولوں کا تاجدار جا رہا ہے اور فرشتے امام حسین کی ولادت کی مبارکبادیاں دینے آ رہے ہیں. اب باہر علی المرتضیٰ دروازے پر کھڑے ہیں, کھڑا دیکھ کر صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے, فاروق اعظم بھی, چلو بات کچھ بنی نظر تو آئے نا. مل کر کہا کہ علی کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے,
اور 4,24,000 فرشتے آمینہ کے لال کو اندر مبارکبادیاں دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ میں نے 1,24,000 نہیں کہا، 4,24,000 ملائکہ اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادیاں دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں علی تم بھی اندر نہیں آ سکتے۔ اب یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ علی کو یہ پورا فگر کیسے علم ہے، حالانکہ اتنا ہی کافی تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہاں میں نے جو نقطہ چھوڑا ہوا ہے وہ چھوڑا ہوا بیان کر کے آگے چلوں یا چلا دوں؟ جو چھوڑا ایک زوجہ کے لیے جو پیغام چھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی زوجہ کے لیے، کہا کہ آئے تو کہنا کہ دہلیز بدل لے۔ کیا کہا تھا؟ دہلیز بدل لے۔ اب جب دہلیز بدلی جا چکی ہے دوبارہ آئے تو حضرت سارہ نے قسم لی تھی کہ سواری سے قدم نیچے نہیں رکھنا۔ جب دوبارہ آئے دہلیز بدلی جا چکی تھی، کہا کہ اسماعیل کو ملنا ہے۔ کہا بابا جان آپ کے الجھے ہوئے بالوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ سفر طویل کر کے آئے ہیں، آپ کا میلا کچیلا گدلا لباس بتا رہا ہے کہ طویل سفر طے کر کے آئے ہیں، آپ آئیے اندر تشریف لائیں، میں آپ کو اپنے خاوند کا، اپنے زوج کا، اپنے بال کا لباس دیتی ہوں، آپ تبدیل فرما لیں، آپ کے لباس کو دھو دیتی ہوں، آپ کی الجھی ہوئی زلفوں کو دھو دیتی ہوں، صاف کر دیتی ہوں، نہانے کے لیے پانی دیتی ہوں، آپ کے کپڑے یعنی جب تک سوکھتے ہیں تب تک میں کچھ کھانا پکا لوں گی، اتنی دیر تک امام حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کر کے آ جائیں گے تو کچھ انشاءاللہ تعالی مزید شکار وغیرہ کھا لیں گے، تو آپ تشریف لائیں اندر آئے۔ کہا کہ نہیں، ہم نے قسم دی ہوئی ہے کہ ہم نے قدم نیچے نہیں رکھنا ہے۔ تو کہا کہ حضور پھر یہ ٹیلے کے قریب آ جائیں، یہاں سواری کے قریب آپ ہوں، یہاں آپ پہنچ جائیں، آپ کے قدم پہنچ جائیں اور ٹیلے پر میں بھی پہنچ جاؤں۔ جب ٹیلے کے قریب کیا تو پانی لے آئے، پانی لا کر ان کے قدموں کو دھویا، الجھی ہوئی زلفوں کو دھویا، ٹھنڈا پانی پلایا، کہا کہ لباس دھو دوں؟ کہا نہیں کافی ہے۔ جب خوش ہو گئے کہا حکم بابا کوئی؟ کہا جب اسماعیل آئے تو کہنا دہلیز بہت اچھی ہے بدلنا نہیں، دہلیز بہت اچھی ہے بدلنا نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ دہلیز کس کو کہتے ہیں؟ دہلیز زوجہ کو کہتے ہیں۔ اب جب ہم روایت یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے تو ہم بھول کیوں گئے کہ دروازے کی دہلیز نہ ہو تو دروازہ مکمل نہیں ہوتا، دروازے کی دہلیز نہ ہو دروازہ مکمل نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا سیدہ طیبہ طاہرہ بطول بنت رسول فاطمۃ الزہرا کو مصطفیٰ کے علم کی دہلیز اللہ نے بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ لیجیے میرے بھائی بات کو مکمل کروں۔ اب یہاں پر جو میں بات کر رہا تھا، بات جب حضرت علی المرتضیٰ نے یہ کہا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جو ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے نا تو میں پوچھوں گا ضرور کہ 4,24,000 فرشتے جناب علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، تو یا رسول اللہ بتائیے انہیں کیسے خبر ہو گئی؟ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اندر سے باہر آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ پہلے یہ بتائیے مبارکباد دینے کے بعد کہ علی المرتضیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ 4,24,000 فرشتے آئے ہیں۔ مصطفیٰ نے علی کے چہرے کی طرف فرمایا علی نہ ایک کم بتایا ہے نہ ایک زیادہ بتایا۔ ارے یہ علم تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا صدیقہ کائنات نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے ستاروں کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی سوال کرنے والی کا علم کتنا ہے، اور وہ جسے سوال کر رہی ہے اسے علم ہے جس کو میں سوال کر رہی ہوں وہ کائنات کے ستاروں کی تعداد بھی جانتا ہے کہ اور اس شخص کو بھی جانتے ہیں کہ کس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ وہی سوال کر سکتی ہے جسے یہ علم ہو کہ اس کو خبر ہے کہ ایک نیکی کم بھی نہیں ہے اور ایک نیکی زیادہ بھی نہیں ہے۔ لہذا جب سرکار دو عالم نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
جس کی آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں. اتنا علم ہے میرے آقا کا, اتنا علم ہے. جب صدیقہ کائنات نے یہ لفظ سنے نا تو تھوڑا سا چہرہ جو ہے اس کے رنگ تغیر تو بدل سے نا مصطفیٰ سمجھ گئے کہ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ میرے بابا کا نام کیوں نہیں لیا. یہ سوچ رہی ہے کہ میرے بابا کا نام لینا تھا, میں نے تو اس نیت سے پوچھا تھا. فرمایا سن عائشہ, فاروق اعظم کی نیکیاں ایک طرف, صدیق اکبر کی ارے ہجرت کی رات کی نیکی ایک طرف. صدیق اکبر کی میں ایک نیکی کا اجر آج تک ادا نہیں کر سکا. آج تک میں نے ہر صحابی کا جس نے جو احسان کیا سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا, لیکن صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا ہوں, اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا. ارے آئیے یہاں پر معلوم ہوا کہ وہی جواب دے سکتا ہے جسے ستاروں کا بھی علم ہو اور یہ بھی علم ہو کہ اس کے برابر نیکیاں کس کی ہیں. رسول کائنات نے جواب دے دیا. اب یہاں میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ کیا تھی میرے بھائیوں, کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات جہاں تک میں بیان کر رہا ہوتا ہوں سمجھ میں بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا بیان کر رہا تھا وقاص تیرا امتحان لے لیتا ہوں, تیرا امتحان لے لیتا ہوں. اور کی میں کہیں گے جی آئے 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 سناؤ حضرت, آئے 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 میں قربان جاؤں. لگائیے نعرہ, ذرا لگا وقاص نگارہ, نعرہ لگا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, حسینیت, حسینیت, یزیدیت. اسے یاد بھی آ گیا نعرے کے دوران ہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ 4,24,000, تو مصطفیٰ نے فرمایا علی نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. واقعی خدا کی عزت کی قسم سے کہتا ہوں جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے, اتنے ہی فرشتے مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے. جب حسین پیدا ہوں تو 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں, نازل ہو رہے ہیں. اب میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ تعجب سے پوچھ رہے ہیں. کہا تعجب ہوا سن کر؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. کہا اس سے بھی تعجب کی بات سناتا ہوں. کہا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا تعجب کی اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جن فرشتوں کو ساتھ لے کر آیا ان کے ساتھ فطرس نام کا ایک فرشتہ تھا. اس فرشتے کو جبریل ساتھ لے کر آیا, میں نے دیکھا بازوؤں پر جلے ہوئے ہیں, اس کے بازوؤں پر جلے ہوئے ہیں, بالکل نہ پرواز کے قابل ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کبھی یہ بھی فرشتوں کا تاجدار ہوتا تھا, 70 ہزار فرشتے اس کے سامنے 10 بستہ کھڑے رہتے تھے. تو کہا تیرے ساتھ یہ ماجرا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی ایک دن میں نے ایک آسمان سے زمین کے جھروکوں کو دیکھا. جب میں نے زمین پر دیکھا تو ایک شخص مجھے بازو بریدہ نظر آیا. اسے کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ کر میں نے کہا اس کی بھی کوئی زندگی ہے کہ اس کے بازو نہیں ہے. یہ سوچنا تھا, اسی وقت میرے بالوں پر میرے بازو اللہ نے چھین لیے اور مجھے کوہکاف کے مقام پر پھینک دیا. آج جشن ولادت حسین کے موقع پر وہاں سے جبریل آپ کو مبارکباد دینے کے لیے 4,24,000 فرشتوں کو لے کر آ رہا تھا. ان میں سے میرا بھی نام شامل کر لیجئے, میں بھی انہی میں شامل ہوں. میں بھی اس کو آواز دی جبریل ٹھہر جاؤ. تو وہاں جبریل نے کہا اچھا مجھے یار اتنے فرشتوں کا حکم تھا, اب تم کہہ رہے ہو کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو, میں نے بھی کچھ مانگنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک فرشتے کو وہاں سے واپس بھیجا گیا حضرت, کئی روایات کے مطابق انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا. ایک کو وہاں سے کہا واپس جاؤ, کہا کہ میں پھر کب آؤں؟ کہا تجھے بھی بلا لوں گا انشاءاللہ تعالی, واپس جاؤ. ایک فرشتے کو وہاں سے واپس بھیجا. اب 4,24,000 فرشتوں کے ساتھ وہ فرشتہ فطرس بھی شامل ہے. آئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ پوچھا تو اس نے یہ بات جب سنائی تو کملی والے نے ارشاد فرمایا اچھا تو کیا چاہتے ہو؟ کہا میں ولادت حسین کا صدقہ مانگنے آیا, میں ولادت حسین کا صدقہ مانگنے آیا. ارے کوئی ولادت کا صدقہ مانگ رہا ہے, کوئی شہادت کا صدقہ مانگ رہا ہے.
ارے آج تو اگر مومن ہو کر شہید ہونے کی تمنا رکھتا ہے تو میرا سوال ہے یہ شہادت کا تو اللہ سے درجہ کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ شہادت کو مقام کون دے گیا ہے؟ یہ شہادت کی تو تمنا کیوں کرتا ہے؟ کس وجہ سے کرتا ہے؟ یہ شہادت کی آرزو کیوں ہے تیرے دل کے اندر؟ بتاؤ۔ ارے یہ میں نے سوال جب شہادت سے کیا تو شہادت نے کہا ارے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، حسین کے معصوم علی اصغر سے پوچھ جو مجھے مقام دے گیا کہ مومن شہادت کا طلبگار پھر رہا ہے۔ مومن کو آج دیکھ کہ وہ اگر مجھ جیسی شہادت کو تلاش کرتا ہے تو یہ مجھے امام حسین کے جگر گوشے علی اصغر نے مقام عطا فرما دیا ہے، جنہوں نے مجھے آج مومنوں کو اگر یہ اعزاز مانگنا ہو تو یارو علی اصغر کے صدقے سے مانگا کرو۔ اب بات جو مکمل ہو گئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی صدقہ ولادت حسین؟ کہا کہ ہاں۔ جبریل کیا پروردگار کی خواہش کیا ہے؟ یوں گئے یوں آئے، ان کا آنا جانا تو پتہ ہی ہے نا آپ کو، ایسے ہی ہے، بتا دیتا ہوں، صرف ایک ہی بتا دیتا ہوں۔ ایک دن میرے آقا نے پوچھا کتنی جلدی سے آتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یوں لگے تھے کرنے، مجھے کہا جنت سے لے دمبا چل منا میں سدرۃ المنتہا سے جنت، اس کے قرب و جوار میں جنت ہے، اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا، جنت الماوا میں گیا، وہاں سے میں نے دمبا لیا، دمبا لے کر وہاں آیا، وہاں آ کر میں نے نیچے رکھا، چھری چلنے سے پہلے میں نے نیچے رکھ دیا، گردنیں دمبا پر چلی۔ یارو مجھے یہ بتائیے یہاں پر اگر ایک اسماعیل کو بچانا ہو تو جنت سے دمبا آ جاتا ہے، تو اسی اسماعیل کے دین کو بچانا ہو تو جنتی کنبا آ جاتا ہے، جنتی کنبا آ جاتا ہے۔ دمبے قربان کریں رسول کے، ارے ان کے مساوی ہو سکتے ہیں کبھی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اس میں راز یہ تھا کہ آج میں وقتی طور پر میں جنتی دمبے کو فدیہ بنا رہا ہوں، دراصل میرے اسماعیل کا فدیہ جنتی کنبا ہے جو حسین کربلا میں لے کر پہنچے گا۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں کیا حکم ہے؟ کہا پروردگار عالم شاہ فرماتا ہے کہ جس چادر میں حسین کو لپیٹا ہوا ہے وہ چادر اتار کر اس فرشتے کو لگا دے، فرشتہ صحتیاب ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فوراً حسین جس چادر میں لپیٹا ہوا تھا چادر اتار کر فرشتے کو لگائی، اسے کھویا ہوا بالوں پر اور پہلے جیسا مقام مل گیا۔ ارے معلوم ہوا رسول زخمی ہو تو فرشتوں کا تاجدار جبریل پر لگائے تو شفا ملتی ہے، اور اگر فرشتوں کا تاجدار زخمی ہو جائے حسین کے جسم سے مس ہونے والی چادر لگا دی جائے تو فرشتوں کو خالق کائنات شفا عطا فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ آپ کی مرضی ہے۔ اب یہاں پر ہی میرے خیال میں ختم کر دیتا ہوں، ویسے سرکار کا حکم تھا چلے پورا کر ہی دیتا ہوں۔ آج کوئی اپنے آپ کو بھائی کہتا ہے کہ بھائی سنی ہونے کے لیے جس طرح میں نے جتنی مثالیں دی ہیں مثالی ہونا ضروری ہے، سنی ہونے کے لیے باکمال ہو تو کہتا ہے کمالی ہونا ضروری ہے۔ کوئی حسین و جمیل جمالیاتی ذوق میری طرح عمدہ اور نفیس رکھتا ہے تو ندیم القادری صاحب وہ کہتا ہے جمالی ہونا ضروری ہے۔ ارے کسی کا رنگ کالا ہے تو کہتا ہے بلالی ہونا ضروری ہے۔ سنی ہونے کے لیے نہ کمالی ہونا، نہ مثالی ہونا، نہ جمالی ہونا، ارے نہ کمالی ہونا، نہ مثالی، نہ جمالی، سنی ہونے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، حلالی ہونا ضروری ہے۔ جو حلالی ہو وہ سنی ہو سکتا ہے، جس کے نطفے کا کسی کو علم نہ ہو اس کا بریلویت سے اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج جو اہل سنت وال جماعت کہہ رہے ہیں یہ وال فریب والے تو ہو سکتے ہیں، حرامی تو ہو سکتے ہیں، اصل سنی وہی ہے جو حلالی ہے، جسے باپ کا علم نہیں ہے، جسے باپ کا علم نہیں ہے، جو بن نہ سکا باپ کا وہ کیا بنے گا؟ آپ کیا بنے گا آپ کا؟ سنیے ذرا جناب آپ
سنی ہونے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. اور قرآن سے پیش کر دیتا ہوں, قرآن سے پیش کر دیتا ہوں. وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. محبوب جو تیرا بے ادب اور گستاخ حرامی ہے, جو تیرا بے ادب اور گستاخ حرامی ہے. ہم مصطفیٰ کے ماننے والے, ادب کرنے والے, عشق کرنے والے, محبت کرنے والے. معلوم ہوا مصطفیٰ کی زبان سے اگر نکلا علی منی وانا من ہو, تو جو علی المرتضی سے بغض رکھے حرامی. فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, جو فاطمہ سے بغض رکھے حرامی. فرمایا حسن منی وانا من الحسن, جو حسن سے بغض رکھے حرامی. حسین منی وانا من الحسین, جو حسین سے بغض رکھے حرامی. معلوم ہوا جو اس گھرانے کا وفادار ہے سنی ہے, حلالی ہے. اور جس کے پلیٹ فارم سے آج تک نعرہ حیدری کی آواز ہی نہیں آئی. اہل سنت وال جماعت, یہ چنگا ول فریب پایا بھائی انہوں نے, یہ ول فریب ہے. اب سنو, معدن کرم کتاب کا نام ہے, لکھنے والے محمد اسماعیل البخاری, حضرت کرما والا شریف. انہوں نے اپنی تالیف کے اندر یہ روایت نقل فرمائی. فرماتے ہیں زمانہ خلافت علی المرتضی, اس دوران ایک بچہ پیدا ہوا. بچے کے باپ نے الزام لگا دیا ماں پر, بیوی پر, کہ یہ بچہ حلالی نہیں حرامی ہے. اب یہ زمانہ خلافت علی المرتضی کا, اب ڈی این اے ٹیسٹ کا زمانہ آ چکا. جتنے بیٹھے ہو, کیونکہ ڈاکٹر لکھا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا حق ادا کر چکا. ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ, آج ڈی این اے ٹیسٹ. اگر مجھ پر کوئی عورت الزام لگا دے یہ بچہ پیرزادہ محمد اکرم رضا بغدادی کا ہے, پیرزادہ محمد اکرم رضا بغدادی کہے کہ نہیں, عدالت کہے گی ریفر ٹو دا فورینسک لیب فار دا ٹیسٹ آف دا ڈی این اے ٹیسٹ. ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ, اس کا ڈی این اے لیا جائے, بچی یا بچے کا ڈی این اے لیا جائے. یہ عورت جو کہہ رہی ہے ابھی پتہ چل جائے گا ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد بچہ اس کا ہے یا کسی اور کا. یہ ڈی این اے کا کمال ہے. اور قبلہ یہ آج انہوں نے بتایا, میں نے 79 میں پڑھی تھی ایک کتاب شرح عقائد نصفی. آئے آئے, جو علماء جنہوں نے کتاب یہ پڑھی ہے وہ سبحان اللہ کی جواب ضرور دیں مجھے. شرح عقائد نصفی, اس میں اٹھائیے یوم البعث, قیامت کے دن اٹھائے جانا. تو حضور اس میں ایک انسانی جسم جو ہے اس کی حقیقت جو بیان کی گئی ہے, اجزائے اصلیہ, اجزائے حقیقی. نہ آگ جلا سکتی ہے, ہوا بھی اڑا دے جہاں بھی ہو, بارش سے جمع تو ہو ہی جانا ہے نا, یہ تو حدیث میں سے ثابت ہے. نہ پانی اس کو گلا سکتا ہے, نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے, نہ مٹی کھا سکتی ہے. یہ اجزائے حقیقی, اجزائے اصلیہ ہر انسانی باڈی کے اندر 1 ٹی سپون کی مقدار میں موجود ہے. اور آج میڈیکل سائنس نے, ہم نے جسے 79 میں پڑھا, یہ تو بھائی وہ سیتا وائٹ والا سکینڈل چلا تو ڈی این اے میں پاکستان کے اندر بات ہوئی, ٹھیک ہے, ورنہ پاکستانیوں کو تو ڈی این اے کا بھی پتہ نہیں تھا. اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کی جب آواز دی نا عدالت میں کہ جناب یہ پاکستان کا ایک سیاستدان جو ہے یہ کہتا ہے یہ بچی میری نہیں ہے, تو یہ بچی اسی کی ہے, ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں. تو وہ ہمارا پاکستان کا سیاستدان اس بات سے بھاگ گیا, اس کو پتا تھا ڈی این اے ٹیسٹ نے پول کھول دینا ہے, اس نے کہا میری ہوئی, مان گیا. کیوں؟ ڈی این اے ٹیسٹ, بلڈ گروپ, خون, بلڈ گروپ, ٹیشوز, ہولوگرافی, اینڈوسکوپی, لیپروسکوپی, یہ تمام جتنے میڈیکل سائنس نے نام دیے, کہیں ایکس رے کی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے, کہیں الٹرا ساؤنڈ کی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے, کہیں سی ٹی اسکین کی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن آؤ, اس زمانے میں صرف ایک آنکھ تھی جو 3 دن تک نہیں کھلی. مصطفیٰ نے پوچھا جب چچا اور چچی حضرت عباس اور ام الفضل, جب میرے چچا حضرت ابو طالب نے اور حضرت فاطمہ بنت اسد مخزومیہ نے تمہیں گود میں اٹھایا ہوا تھا, ان کو پریشان کیوں کیا تھا؟ یارو بچپن کی بات مجھے یاد نہیں ہے, مجھے نہیں یاد کہ مینوں گڑتی کنے دیتی تے مینوں پہلا چکیا کہ مینوں نہیں یاد. لیکن مصطفیٰ نو پتا ہے کہ میں جنوں بخار کے کہہ رہا نا علی تعال ادھر تے او دن منی میرے قریب آ, مینوں دس پریشان کیوں کیتا ہے ابے نو تے اماں کیا یا رسول اللہ, اونی دیر تک اکھاں کھولنے نہیں سا چاہندا جنی دیر تک کہ میں بدوہا مکھڑا نہ ویکھ لیتا. میں نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی, کب تک نہیں کھولی
کہا جب تک ماں اور باپ کی آغوش میں تھا ہاتھوں کے لمس سے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ہوں مومنوں کی آغوش میں. ولی یاد رکھیے، چونکہ یہاں میں پھر اگر حدیث پیش کروں، ینابی المودہ، مصطفیٰ نے فرمایا میرا نور حضرت عبد المطلب کے صلب میں آ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک حصہ حضرت عبداللہ کے صلب میں گیا، ایک حصہ حضرت ابو طالب کے صلب میں گیا. جس حصہ حضرت عبداللہ کے صلب میں گیا اس سے نبوت اور رسالت ظاہر ہوئی، اور جو حصہ نور کا صلب ابو طالب میں گیا وہاں سے امامت و ولایت ظاہر ہوئی، ولی پیدا ہوا. وہاں گندگی اور غلاظت نہیں تھی میرے بھائی، یاد رکھنا. یہی وجہ ہے کہ علی کی ماں نے کعبے کے اندر جنم دیا. غلاظتوں والی ہوتی تو خدا نے مریم کو کہا تھا باہر کے اندر، مریم کو کہا تھا کہ عیسیٰ کو جنم دینا ہے تو بیت اللحم کے مقام پر چلی جا. لیکن حیران تھی فاطمہ کے اندر کدھر سے جائیں، حیران تھی فاطمہ کے اندر کدھر سے جائیں. آواز دے رہی تھی دیوار ادھر سے آئیں. حیران تھی فاطمہ کے اندر کدھر سے جائیں، آواز دے رہی تھی دیوار ادھر سے آئیں. اوروں کے لیے آئے تو در سے آئیں، اوروں کے لیے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئیں. اہل بیت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، وہ جدھر سے چاہے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئیں. اب جناب علی المرتضیٰ نے اس آنکھ نے سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ دیکھا تھا. سی ٹی سکین بھی ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ بھی ہو گیا، ایکس رے بھی ہو گیا، ہولوگرافی بھی ہو گئی، ہونوگرافی بھی ہو گئی. لوگوں نے جب دیکھا کہ دونوں قبیلے جمع ہو کے لڑنے لگے، خاوند کہہ رہا ہے بچہ حرامی، بیوی کہہ رہی ہے کسی دوسرے کے منہ نہیں لگی، بچہ حلالی ہے. اس نے کہا دلیل، دونوں قبیلے لڑنے لگے. ایک شخص آیا، اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بڑی مشکل مرحلہ ہے، یہ کہہ رہا ہے حرامی، یہ کہہ رہی ہے حلالی. کہنے لگا جب مشکل کشا موجود ہے، علی المرتضیٰ مشکل کشا، مولا مشکل کشا موجود ہے تو لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہ مشکل کشا کی بارگاہ میں جا کر اپنی حاجت پر روائی کر لیں، اپنی مشکل حل کروا لیں. سیدھے آئے علی المرتضیٰ کے دربار میں. اب علی المرتضیٰ نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کیا، بلڈ گروپ ٹیسٹ نہیں لیا ہے، کوئی ٹیشوز میچ نہیں کیے ہیں، ہولوگرافی نہیں کروائی ہے، ہونوگرافی نہیں کروائی ہے، لیپروسکوپی نہیں ہوئی ہے، اینڈوسکوپی نہیں ہوئی ہے، کسی الٹرا ساؤنڈ کی آنکھ سے نہیں دیکھا، ایکس ریز کی آنکھ سے نہیں دیکھا، ارے سی ٹی سکین کی آنکھ سے نہیں دیکھا، اس آنکھ سے دیکھا جس آنکھ نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا. دیکھ کر ہی کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے میرا رنگ سفید، میری بیوی کا رنگ سفید، بچے کا رنگ کالا، دلیل یہ ہے کہ یہ بچہ حرامی ہے. کہا اچھا، یہ تو علی المرتضیٰ نے اپنے زمانہ مصطفیٰ میں دیکھ لیا تھا کہ ایک اونٹ اونٹنی آپس میں جفت ہوئے تو اس میں سے سرخ اونٹ پیدا ہوا. سب صحابہ پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اس کی نسل میں سے کوئی نہ کوئی تھا جس کا سرخ نسل سے تعلق تھا، ایک آدھ جینیٹک سیل رہ گیا تھا سرخ، جو اس سے جب یہ جفت ہوا تو وہ یہاں آ گیا اور یہ سرخ اونٹ پیدا ہو گیا. تھا کالا اس کی نسل میں، اس کے آباء و اجداد میں، تو کالا پیدا ہو گیا. اب وہ کہنے لگا میرا رنگ سفید، میری بیوی کا رنگ سفید، اس لیے یہ بچہ حرامی ہے. علی المرتضیٰ نے کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا، کوئی ڈی این اے نہیں کیا. اتنے میں حسنین کریمین حجرے میں داخل ہوئے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اٹھ کھڑا ہو جا، بیوی سے معافی مانگ، تیرا بچہ حرامی نہیں ہے، حلالی ہے. اس نے کہا نہ ڈی این اے ٹیسٹ، نہ بلڈ گروپ، نہ ہولوگرافی، نہ اینڈوسکوپی، نہ کوئی لیپروسکوپی. فرمایا جب حسنین کریمین اندر داخل ہوئے تیرے اس کالے بچے نے ہاتھ اٹھا کر حسنین کریمین کو سلام کیا، میں سمجھ گیا حلالی ہے، حرامی ہوتا تو آل رسول کو سلام نہ پیش کرتا. اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میرے بھائیوں. کافی شعر ہے میرے پاس، لیکن آپ لوگوں نے جتنا داد دی ہے، جتنی محبت دی ہے، خدا کی قسم سے کہتا ہوں اتنی محبتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے بس دعا کریں اللہ قبول فرما لے. اب یہ شعر جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ مومن جب واقف اسرار جلی بنتا ہے، مومن جب واقف من کی بات نہیں کر رہا،
لطف لے لو تھوڑا سا. مومن کی بات کر رہا ہوں, مومن کی بات نہیں کر رہا. جو کہتے ہیں جی ہم مومن ہیں, ٹھیک ہے. مومن اگر جب واقف اسرار جلی بنتا ہے, مومن جب واقف اسرار جلی بنتا ہے, مردے ٹھوکر سے جلائے تو ولی بنتا ہے. مومن جب واقف اسرار جلی بنتا ہے, مردے ٹھوکر سے جلائے تو ولی بنتا ہے. ایک شخص شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ, ایک شخص شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ, ایک شخص شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سو جائے تو علی بنتا ہے. بستر موت پہ سو جائے تو علی بنتا ہے. شوق قرب رسول رکھتا ہوں, صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں. شوق قرب رسول رکھتا ہوں, صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں. اور یہاں بات ساتھ یہ بتاتا چلا جاؤں, غوث اعظم کا دھوبی کہنے لگا, یا غوث اعظم قبر کی سختیاں, فرمانا کہنا فرشتوں کو نکیرین کو غوث اعظم کے کپڑے دھویا کرتا تھا. پیر سید جماعت علی محدث علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے جانوروں کو چارہ ڈالنے والا, بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا, کہنے لگا حضور قبر کی سختیاں, کہنا جماعت علی کے جانوروں کو چارہ ڈالا کرتا تھا. فیصل آباد کا نمبردار حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ کی گھوڑی کو چارہ ڈالا کرتا تھا, پٹھے ڈالا کرتا تھا. تو اس نے کہا حضور قبر کی سختیاں, فرمایا نکیران کو کہہ دینا خواجہ نور محمد چراہی کی گھوڑی کو پٹھے ڈالا کرتا تھا, سختیاں معاف ہو جائیں گی. ارے شوق قرب رسول رکھتا ہوں, صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں. اور قبر میں ایک یہی جواب کافی ہے, اور قبر میں ایک یہی جواب کافی ہے کہ میں حب آل رسول رکھتا ہوں, کہ میں حب آل رسول رکھتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.